اگر کسی کو چھوٹا یا بڑا پیشاب آیا ہو اور وہ اس ڈر سے کہ وضو ٹوٹ جائے گا پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، وہ اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دے کہ نماز پہلے مکمل کر لیتا ہوں یا نماز پڑھ لیتا ہوں پھر بعد میں جا کر واش روم کر لوں گا، چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کر لوں گا، تو ان کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی اگر اس حالت میں نماز ادا کریں گے۔ اور اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے کے دوران ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کو پیشاب کی شدت ہو جاتی ہے، چھوٹے پیشاب کی یا بڑے پیشاب کی، یا پیٹ میں اس طرح کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو استنجا کی حاجت ہے، اس طرح کا معاملہ اگر اسے نماز کے دوران پیش آ جاتا ہے تو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اگر کسی بندے کو چھوٹا یا بڑا پیشاب آیا ہو اور شدت کا آیا ہو لیکن وہ وضو ٹوٹنے کے ڈر سے چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرنے نہ جائے بلکہ اسی طرح نماز ادا کرنا شروع کر دے، سنتیں پڑھنا شروع کر دے یا نفل پڑھنا شروع کر دے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے یا فرض پڑھنا شروع کر دے یا جمعہ پڑھنا شروع کر دے، تو اس کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بات یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں اگر کوئی بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی ہوگی تو اس نماز کا حکم کیا ہوگا؟ یہ مکروہ تحریمی ہوتا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایسی کسی کیفیت میں نماز ادا کر دی یا نماز میں کچھ ایسا فعل کر دیا جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، تو اس نماز کا حکم اور مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز کو ایک بار پھر پڑھنا ضروری ہے، یعنی وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ پھر دہرانا پڑے گا۔ اب ایک بندہ جس کو چھوٹا پیشاب تیز آیا ہے یا پھر بڑا پیشاب اس کو تیز آیا ہے، اب وہ بندہ وضو کرنے دوبارہ نہیں جاتا یا واش روم نہیں جاتا، قضاء حاجت نہیں کرتا، اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو اب اتنی شدت تھی اس کو تو اس نے نماز پوری کر لی اور پھر واش روم چلا گیا، تو یہ جو اس نے نماز ادا کی ہے، جس نماز میں اس کو بار بار یہ حاجت تھی کہ وہ پیشاب کرنے کی حاجت تھی، اس کو چھوٹا یا بڑا پیشاب کرنے کی حاجت تھی، لیکن اس نے نماز کو پورا کیا، نماز پڑھ لی پہلے، تو ایسی نماز دوبارہ سے اس کے واش روم میں جا کے، واش روم میں جو قضاء حاجت کی اس کو نوبت تھی اس کو پورا کر کے پھر دوبارہ سے وضو کر کے پھر دوبارہ سے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے، اس نماز کو دہرانا واجب ہے، اس نماز کا اعادہ کرنا اس پر ضروری اور لازم ہے، وہ کرے گا۔ اور اگر کسی بندے کو نماز پڑھنے کے دوران ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کو پیشاب کی شدت ہو جاتی ہے، چھوٹے پیشاب کی یا بڑے پیشاب کی، یا پیٹ میں اس طرح کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو استنجا کی حاجت ہے، اس طرح کا معاملہ اگر اسے نماز کے دوران پیش آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہے چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہیں پر اپنی نماز کو ختم کر دے اور جیسے اس کے لیے ممکن ہو وہ صفوں سے ہوتا ہوا باہر نکل جائے اور جا کر اپنی حاجت کو پورا کرے اور پھر دوبارہ وضو کر کے پھر دوبارہ سے وہ نماز کو ادا کرے۔ اسی طرح اگر نماز پڑھنے کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ چاہے تنہا نماز پڑھ رہا ہو چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہے پھر تو ایزی ہے کہ جہاں پر جیسے کھڑا ہے وہیں پر اپنی نماز کو ختم کر دے، جا کر دوبارہ سے وضو کرے اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے آ کر نماز پڑھ لے۔ اور اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ وہ اگلی صف میں بھی اگر کھڑا ہے یا صفوں کے درمیان میں کسی جگہ پر کھڑا ہے، وضو اس کا ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں جہاں سے اس کو رستہ ملے وہیں سے وہ واپس کی طرف یعنی باہر کی طرف پلٹ جائے، نکل جائے، اسے صفوں کے سائیڈ سے رستہ ملے تب بھی سائیڈ سے نکل جائے، کسی بھی سائیڈ سے رستہ مل جائے وہاں سے نکل کر پیچھے آ جائے اور اپنی حاجت کو پورا کر کے دوبارہ سے وضو کر کے پھر دوبارہ نماز ادا کرے گا۔ درمیان سے کسی جگہ سے اگر رستہ ملتا ہے تو وہاں سے نکل جائے گا۔ باقی رہی بات یہ کہ جب صف کے درمیان وہ کھڑا ہوگا یا پہلی صف میں کھڑا ہوگا تو نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے گا، تو وہ نمازیوں کے آگے سے بھی اگرچہ اس کو گزرنا پڑے تو نمازیوں کے آگے سے گزر جائے، جتنے نمازیوں کے آگے سے گزرنا پڑے گزر جائے اور گزر کر پیچھے چلا جائے۔ اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ یوں کر کے منہ پر یا ناک پر ایسے کر کے ہاتھ رکھ لے کہ لوگ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کوئی نہ کوئی حاجت پیش آئی ہے یا اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس عذر اور مجبوری کی وجہ سے یہ پیچھے جا رہا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا سرک کے اس کو خود ہی راستہ پیچھے جانے کا دے دیں گے، تو اس طرح یہ پیچھے نکل جائے اور پیچھے جا کر دوبارہ وضو کر کے اور پھر دوبارہ سے نماز ادا کرے گا۔ نماز اپنی جاری نہیں رکھنی، کسی کو پیشاب کی شدت یا حاجت بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی نماز جاری نہ رکھے، وہیں پر ختم کر کے دوبارہ سے پھر وضو کر کے قضاء حاجت اپنی کر کے وضو کر کے پھر نماز کو دوبارہ سے پڑھے۔ اسی طرح کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اسی حالت میں وہ رکوع سجود نہ کرتا رہے، اسی حالت میں نماز کو جاری نہ رکھے، کیونکہ بغیر وضو کے سجدہ کرنا یہ حرام ہے، اور اگر نماز کو ہلکا جان کر کرے گا تو یہ کفر ہوگا، اس لیے وہیں پر نماز کو ختم کر دینا ہے اور پھر پیچھے آ کر دوبارہ سے وضو کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ لیکن بالفرض کوئی اگر ایسی جگہ ہو، ایسی مسجد ہو، اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہاں پر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے پیچھے،
نکلا ہی نہیں جا سکتا، جو کچھ مرضی کر لیں، چاہے ہاتھ رکھ لیں منہ پہ، چاہے ادھر سے نکلے ادھر سے نکلیں، نمازیوں کے آگے سے بھی گزر جائیں، پھر بھی نہیں نکلا جا سکتا، جگہ ہی نہیں ہے نکلنے کی، جب تک جماعت ختم نہیں ہوگی نہیں نکلا جا سکتا۔ تو ایسی صورت میں پھر نماز کو روک دے اور وہیں پر اسی طرح وہ بیٹھ جائے، یوں نہ کرے کہ لوگوں سے شرمندگی سے بچنے کے لیے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے اور ساتھ ساتھ رکوع بھی کرتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، سارے معاملات کرتا رہے، اس طرح کا معاملہ نہ کرے، اپنی جگہ پر اسی جگہ پر چپ کر کے بیٹھ جائے، جب جماعت ختم ہو تو پھر اسی طرح اٹھ کے پیچھے آ جائے، آ کر دوبارہ سے وضو کرے اور پھر نماز کو ادا کرے۔ اب کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو خدا کے بندوں پہلے جا کے چھوٹے پیشاب کی حاجت ہے تو اس کو دور کر لیں، بڑے پیشاب کی حاجت ہے تو اس کو دور کر لیں، اگر اس میں آپ کی جماعت بھی چلی جاتی ہے تو جانے دیں، یہ والا جو آپ کا عذر ہے آپ اس کو دور کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اگر میں واش روم چلا گیا تو میری تو جماعت نکل جائے گی، اگر میں واش روم چلا گیا تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، مجھے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اگر میں واش روم چلا گیا تو یہ وقت نکل جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو آپ کو چھوٹے یا بڑے پیشاب کی حاجت ہے وہ آپ اپنی پوری کریں، وہ جا کے معاملہ پورا کریں، چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا ہے اس سے فراغت حاصل کر کے اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ وضو کریں، اور پھر آ کر آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، آپ نے فرض پڑھنے ہیں، آپ نے کوئی اور نماز ادا کرنی ہے، آپ نے نفل پڑھنے ہیں، جو بھی پڑھنے ہیں پھر آپ تسلی کے ساتھ آ کر ادا کریں۔ آپ کو ادھر سے قضائے حاجت آئی ہوئی، آپ جلدی جلدی سے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی چیز لازم ہے اس کو پورا کرنا ہے، جلدی جلدی بس پورا ہو جائے، پھر وضو ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، خیر ہے، اس طرح کا معاملہ نماز کے ساتھ نہ کیا کریں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ اور اچھے طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے مسائل حل فرما دے گا۔ ہر بندے کا، مسلمان کا، مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ پاک میرے مسائل حل فرما دے گا، میری پریشانیاں حل فرما دے گا، میری حاجتیں پوری فرما دے گا، میری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، مجھے، میرے گھر والوں کو، اولاد کو، بیوی بچوں کو اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے گا اس نماز کی وجہ سے۔ اور اس نماز کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، آپ وہ نہیں کرنے جا رہے، آپ سوچ رہے ہیں جلدی جلدی بس 5 منٹ میں اس کو پورا کر لوں، پھر اس کے بعد واش روم چلا جاؤں گا، پھر وضو ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ خدا کے بندو، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اتنے معاملات کو حل کرنا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے تمام مسائل کو حل فرما دے گا، تو اس کو آپ ایسی نوبت میں، ایسی کیفیت میں ادا کریں گے، اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر اگر کوئی ذرا سا بھی مسئلہ ہے، قضاء حاجت کا، واش روم جانے کی ذرا سی بھی حاجت ہے، تو آپ جائیں، قضاء حاجت کریں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ وضو کر کے، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز میں پوری توجہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر نماز کو ادا کریں۔ پھر ایسی نماز جو کیفیت میں ادا کی جائے گی، یعنی خشوع و خضوع والی کیفیت میں ادا کی جائے گی، بالکل آرام سے، تسلی سے ادا کی جائے گی، پھر یہ نماز ہوگی، پھر یہ عقیدہ، پھر یہ نظریہ، پھر یہ دل میں خیالات ہوں کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے میرے یہ مسائل حل فرما دے گا، یہ میری مصیبتیں دور فرما دے گا، یہ پریشانیاں دور فرما دے گا، میری اولاد کو اللہ پاک صحت و تندرستی عطا فرمائے گا، میرے پاس اولاد نہیں ہے اس کی برکت سے اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے گا، میرے کاروبار میں، رزق میں، گھر والوں میں برکتیں عطا فرمائے گا اللہ پاک، سب کے معاملات حل فرما دے گا۔ پھر جب یہ نظریہ اور عقیدہ رکھ کے اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے گا، تو یہی نماز ہے جس کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو کسی سے وظیفہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہوگی کہ مجھے اس کا وظیفہ بتا دیں، اس کا وظیفہ بتا دیں، فلاں وظیفہ بتا دیں، نماز ہی ہر ایک کام کے لیے آپ کے لیے وظیفہ بن جائے گی۔ یہی جو آپ 2 رکعتیں فجر کی پڑھیں گے، فرض کی بات کر رہا ہوں، سنتیں بھی پڑھنی ہیں، اسی طرح ظہر کی جو رکعتیں پڑھیں گے، عصر کی رکعتیں پڑھیں گے، مغرب کی رکعتیں پڑھیں گے، عشاء کی رکعتیں پڑھیں گے، یہی رکعتیں دن بھر میں 5 بار آپ کے لیے ایسا وظیفہ ہوں گی کہ آپ کو کسی اور وظیفہ کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ آپ کے تمام مسائل، تمام معاملات اسی نماز کے ذریعے سے حل ہو جائیں گے جب آپ نماز کو ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔